حضرت سیدنا محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مخول نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمانے لگے، میرا حج کا ارادہ ہے، اگر تمہارے علم میں کوئی ایسا شخص ہے جو حج کا ارادہ رکھتا ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ ہم دونوں سفر حج پر روانہ ہوں اور ایک دوسرے کی رفاقت میں حج کی سعادت حاصل کریں۔ میں نے حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، ہمارے پڑوس میں ایک دیندار اور بہت نیک شخص رہتا ہے، وہ بھی حج کا ارادہ رکھتا ہے، آئیے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سے ملاقات کرا دیتا ہوں۔ چنانچہ میں انہیں اپنے اس دوست کے پاس لے گیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ تیار ہو گیا اور کہا، انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ساتھ سفر حج پر روانہ ہوں گے۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے اور حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد میرا وہی دوست میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص کو آپ نے میرا رفیق بنایا ہے آپ اسے میرا رفیق نہ بنائیں بلکہ اس کے لیے کوئی اور رفیق تلاش کر لیں، میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنے اس دوست سے کہا، تجھ پر افسوس ہے، آخر کیوں تو اس کے ساتھ سفر کرنے کو تیار نہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، پورے کوفہ میں میرے نزدیک ان سے بڑھ کر کوئی متقی و پرہیزگار نہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کئی سمندری اور صحرائی سفر کیے ہیں، میں نے ان میں ہمیشہ بھلائی اور خیر ہی کو پایا، اور تم ہو کہ ان کی رفاقت سے محروم رہنا چاہتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے خبر ملی ہے کہ جسے آپ میرا رفیق بنانا چاہتے ہیں وہ تو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں اور انہیں رونے سے کبھی فرصت ہی نہیں ملتی، ہر وقت آہو بکا کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ سفر کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کے رونے کی وجہ سے ہمارا سفر خوشگوار نہیں رہے گا اور ہمیں بہت پریشانی ہوگی۔ میں نے اپنے اس دوست سے کہا، بعض اوقات انسان واعظ و نصیحت سن کر رو پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو رقت قلبی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا آپ کبھی واعظ و نصیحت سن کر نہیں روئے؟ اس نے کہا، یہ تو آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ ہر وقت ہی روتے رہتے ہیں اور ان کا رونا بہت طویل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس کی صحبت اختیار کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس مرد صالح کے ذریعے برکتیں عطا فرمائے گا، آپ بے فکر ہو کر ان کے ساتھ سفر کریں۔ چنانچہ میرا وہ دوست تیار ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ سفر کرنے کو تیار ہوں، اللہ رب العزت ہمارے اس سفر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ پھر جس دن ان کی حج کے لیے روانگی تھی تو میں اور میرا دوست حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دیوار کے سائے تلے بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنسو داڑھی مبارک کو تر کرتے ہوئے زمین پر گر رہے ہیں۔ جب میرے دوست نے یہ دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو انہوں نے تو ابھی سے ہی رونا شروع کر دیا، بقیہ سفر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے تو مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، میں ان کے ساتھ سفر کس طرح کر سکوں گا؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے جدائی کی وجہ سے رو رہے ہوں۔ میری یہ بات حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن لی اور کہا، اے مخول، میں گھر والوں سے جدائی کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ مجھے تو سفر آخرت کی طوالت اور صعوبتیں رلا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر رونے لگے۔ مجھ سے میرا دوست کہنے لگا، ان کی رفاقت کے لائق تو
حضرت سیدنا داؤد طائی اور حضرت سیدنا سلام ابو الخوص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی رونے والے ہیں۔ جب یہ سب جمع ہوں گے تو انہیں قرار نصیب ہو جائے گا، یا پھر سارے ہی رو رو کر جان دے دیں گے۔ میں ان کی رفاقت کے قابل نہیں۔ میں نے پھر اپنے دوست کو سمجھایا اور کہا، آپ تھوڑا صبر سے کام لیں اور انہیں برداشت کریں، ہو سکتا ہے یہ سفر آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ بالآخر وہ کہنے لگا، اکثر لوگ جب حج پر روانہ ہوتے ہیں تو وہ خوش خوش اور بہت زیادہ زادِ راہ لے کر جاتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی غمزدہ یا محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے تو ہمیشہ ایسے ہی خوشحال لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے، اب پہلی مرتبہ مجھے ایسے شخص کی رفاقت مل رہی ہے جو گریہ وزاری کرنے والا ہے۔ بہرحال میں ان کے ساتھ سفر ضرور کروں گا، شاید یہ سفر میرے لیے خیر و برکت کا سبب بنے۔ بالآخر میرا وہ دوست سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہمارے مابین ہونے والی گفتگو کا علم نہ تھا، ورنہ وہ اگر ہماری یہ باتیں سن لیتے تو کبھی بھی میرے اس دوست کے ساتھ سفر نہ کرتے۔ بہرحال میں نے ان دونوں کو سوئے حرم روانہ کر دیا۔ پھر جب حاجیوں کے قافلے فریضہ حج ادا کر کے اور اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے جلوے دیکھ کر واپس کوفہ پہنچے تو میں اپنے اس دوست کے پاس گیا، اسے سلام کیا اور پوچھا، آپ نے اپنے رفیق کو کیسا پایا؟ تو اس نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل آپ کو میری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ خدا عز و جل کی قسم، آپ نے جس مرد کلندر کو میرا رفیق بنایا، مجھے ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جلوے نظر آتے تھے۔ انہوں نے حق کے صحبت خوب ادا کیا، وہ خود تنگ دست ہونے کے باوجود مجھ پر خرچ کرتے رہے، حالانکہ میں اپنے ساتھ بہت سارا زادِ راہ لے گیا تھا، مگر وہ مجھ پر اپنے زادِ راہ سے خرچ کرتے رہے۔ میں جوان تھا اور وہ ضعیف العمر، لیکن پھر بھی انہوں نے میری خدمت کی اور میرے لیے کھانا تیار کرتے اور مجھے کھلاتے اور خود سارا دن روزہ رکھتے۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، آپ خوف زدہ تھے کہ وہ روتے بہت زیادہ ہیں، اس کا کیا ہوا؟ کیا تمہیں ان کے رونے سے پریشانی نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا، خدا عز و جل کی قسم، مجھے ان سے محبت ہو گئی اور ان کے رونے کی وجہ سے مجھے قلبی سکون ملتا اور میں بھی ان کے ساتھ رویا کرتا تھا۔ پھر ابتداءً تو ہمارے رونے کی وجہ سے دوسرے رفقا کو پریشانی ہوئی، لیکن پھر وہ بھی ہم سے مانوس ہو گئے۔ پھر ایسا ہوتا کہ ہمیں روتا دیکھ کر وہ بھی رونا شروع کر دیتے، اور ان سب نے ہم سے پیار و محبت بھرا سلوک کیا، اور جب ہم روتے تو ہمارے رفقا بھی یہ کہتے ہوئے رونے لگتے، جس غم نے انہیں رلایا ہے وہ سفر آخرت کا غم تو ہمیں بھی لاحق ہے، پھر ہم کیوں نہ روئیں؟ لہذا وہ بھی ہمارے ساتھ رونے لگتے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سفر بہت اچھا رہا، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر میں سیدنا بہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفیق کو کیسا پایا؟ وہ فرمانے لگے، الحمدللہ عز و جل وہ بہت اچھے رفیق ثابت ہوئے۔ وہ اللہ عز و جل کا ذکر کثرت سے کرنے والے، قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے، بہت جلد رو دینے والے اور اپنے ہم سفر کی لغزش سے درگزر کرنے والے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔